ہم اتنے کمزور ہیں، ہم دنیا میں چھوٹی سی تکلیف کو برداشت نہیں کر پایا کرتے تھے، ہم یہاں کے عذاب کو اور یہاں کی سزا کو برداشت کیسے کریں؟ اخرجنا منہا، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں نکال کر کے باہر کر دے یہاں سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب جہنمی آرزو کریں گے، جہنمی اللہ سے بات کرنا چاہیں گے، اللہ رب العالمین فرمائے گا، قرآن میں اللہ نے آج ہی وہ نقشہ کھینچ دیا ہے، قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون۔ اللہ بیان فرمائے گا، اے جہنمیوں، اے مجرموں، تم جہنم کے اندر پڑے رہنا، تم ذلیل ہو کر کے، رسوا ہو کر کے جہنم کے اندر پڑے رہو، ولا تکلمون، اور تم ہم سے آج بات نہ کرو، آج میں تم سے بات نہیں کرنے والا ہوں، آج میں تمہاری باتوں کو سننے کے موڈ میں نہیں، میں تمہاری باتوں کو نہیں سنتا۔ آج دنیا میں اللہ میں بلا رہا ہے، آج دنیا میں اللہ ہم سے بات کرنے کو تیار ہے، آج ہمارے رب کے پاس وقت ہے ہم سے بات کرنے کے لیے، لیکن آج مسلمان کو اپنے رب سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں۔ اللہ اپنے بندے کو بلا رہا ہے، لیکن آج انسان کو وقت نہیں ہے۔ اٹھاؤ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، بے شک اللہ رب العالمین رات کے وقت اپنے ہاتھ کو پھیلا کر کے انسان کو بلا رہا ہوتا ہے، اے میرے بندے، ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما آمین۔
محترم و موقر صدر مجلس جناب عبد الرحمن الفیضی حفظہ اللہ، ناظم جلسہ فضیلت الشیخ علی مرتضیٰ فیضی حفظہ اللہ، اسٹیج پر تشریف فرما محترم و موقر علماء کرام، برطلہ اور اس کے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے نہایت ہی محترم اور موقر سامعین کرام، عید الفطر کے بعد آج یہ پہلا پروگرام ہے اور یہ پروگرام مسجد کے تعاون اور اس کی تعمیر کے سلسلے میں کرایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم نے اور آپ نے اللہ کے لیے رمضان المبارک میں جو کچھ نیکیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور ہم سے جو گناہ سرزد ہو رہے ہیں اللہ رب العالمین ان سے توبہ کرنے کی اور ان سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں کرنے جا رہا ہوں بڑا اہم موضوع ہے، اور ہم سبھی مسلمانوں کو اپنی زندگی میں اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو مختصر سی زندگی لے کر کے اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ہم اس میں کس طرح کے اعمال کر رہے ہیں، ہمارے وہ اعمال ہمیں جنت کی جانب لے کر کے جانے والے ہیں یا وہ اعمال ہمیں جہنم کی جانب لے کر کے جانے والے ہیں۔ ان تمام پہلوؤں کے اوپر ہم سبھی کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جہنم کے مناظر کے موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنے کا ارادہ ہے۔ جب ہم جنت کی بات کریں، ہم جب جہنم کی بات کریں، اور اسی طریقے سے آخرت کے اندر پیش آنے والی تکلیفوں کے بارے میں بات کریں، تو سب سے پہلا سوال ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ انسان کو پریشانی اور تکلیف تو دنیا کے اندر بھی آتی ہے، انسان کے اوپر مصیبت تو دنیا کے اندر بھی آتی ہے، اور پریشانی انسان کو آخرت کے اندر بھی آنے والی ہے۔ تو دنیا کی تکلیف میں اور آخرت کی تکلیف میں فرق کیا ہے؟ تو بنیادی طور پر اگر میں آپ کے سامنے کہوں تو دو فرق ہے جو بہت ہی نمایاں ہے اور واضح ہے۔ دنیا کی تکلیف اور آخرت کی تکلیف، اس کے درمیان دو بنیادی فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ انسان کو جب دنیا میں کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ تکلیف کم ہوتی ہے، اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے کہ جس کو انسان برداشت نہ کر پائے۔ انسان بیمار ہو گیا ہے، کتنے دن کے لیے ہوتا ہے؟ ایک ہفتے کے لیے، ایک مہینے کے لیے، کچھ مہینے کے لیے، کچھ سال کے لیے، اس کے بعد انسان کو پھر صحتیابی مل جاتی ہے، انسان صحیح ہو جاتا ہے۔ انسان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، انسان کو مار لگ گئی، چوٹ لگ گئی ہے، اس کی تکلیف انسان کچھ دنوں تک محسوس کرتا ہے، دوا علاج سے وہ معاملہ حل ہو جاتا ہے، اور کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو آنے والے وقت کے ساتھ وہ پریشانی اس کی ختم ہوتی جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو دنیا کی تکلیف ہے وہ مختصر ہوتی ہے، وہ بہت تھوڑی سی ہوا کرتی ہے، لیکن جو آخرت کی تکلیف ہے وہ دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور اتنی زیادہ ہے کہ اس کو انسان برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا ہے۔ تو ایک فرق تو یہ ہوا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جو دنیا کی تکلیف ہوتی ہے یہ کچھ وقت کے لیے ہوا کرتی ہے،
ایک تو دنیا کی تکلیف کم ہے، آخرت والی زیادہ ہے، اور دوسرے دنیا کی تکلیف بہت تھوڑی ہوا کرتی ہے، اور آخرت کی تکلیف دنیا کی تکلیف کے مقابلے میں اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کو انسان وہاں پہ برداشت کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھ پائے گا۔ تو یہ دو بنیادی فرق ہے۔ اچھا، ہمارے اور آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں رکھی جاتی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن کیا ہمیں آج تک اس جہنم سے بچنے کی فکر ہوئی کہ جس جہنم کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچا لو، وہاں پہ ایسے ایسے حالات ہوں گے، مختلف قسم کے عذاب آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مناظر دیکھے، کچھ حدیثوں کے اندر جہنم کا اللہ کے نبی نے نقشہ کھینچا ہے۔ کیا ہم اور آپ نے کبھی اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کیا؟ کیا ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ ہو بہو 100% یقین ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہی بچانا ہے؟ ابھی یہ محفل جو آپ کے سامنے جمی ہوئی ہے، ایک بندہ بیچ میں اٹھے اور شور مچانا شروع کر دے کہ سانپ آ گیا ہے، صرف اتنا شور مچا کے وہ بھاگنا شروع کر دے، بس جتنے بھی لوگ آس پاس ہوں گے سبھی جلدی سے اٹھ کر کے بھاگنا شروع کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کہہ دیا ہے کہ سانپ ہے۔ اب ہو سکتا ہے وہ بندہ اپنی اس بات میں جھوٹا بھی ہو، سچا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اچانک اس کی اس خبر کو سننے کے بعد ہم سبھی لوگ اس کی بات کو سچ ماننے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ سانپ بڑا خطرناک جانور ہے، وہ اگر ڈس لے گا تو انسان کی موت تک آ سکتی ہے، فوراً اپنے آپ کو اس سے بچانے کی فکر کرنے لگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ سانپ واقعی ہو، اس بندے نے دیکھا ہو، لیکن سانپ ہو سکتا ہے زہریلا نہ ہو، سانپ ہو سکتا ہے کوئی نارمل ہو جو انسان کو کاٹتا ڈستا نہیں ہے، آیا ہے نکل جائے، یہ ممکن ہے۔ یہ سارے امکانات ہیں یہاں اس دنیا کے معاملے میں، لیکن وہ جہنم کے عذاب کے بارے میں ہمیں اللہ بتا رہا ہے، ہمیں ہمارے رسول بتا رہے ہیں کہ اس سے بچو، وہاں پہ سانپ ہیں، وہاں پہ بچھو ہیں، وہاں پہ آگ کی دلدل ہے۔ اتنی تمام باتیں ہم سنتے ہیں، کیا واقعی ویسا یقین ہمیں آ رہا ہے اور ویسا ہم بچانے کی فکر اپنے آپ کو دنیا میں کر رہے ہیں جس طریقے سے اس آدمی کی ایک آواز پہ ہم سبھی لوگ محفل کو خالی کر دیے تھے کہ سانپ آ گیا اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے؟ بس یہی اور آپ ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ جہنم کے اندر عذاب کس طریقے سے ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، ان کے لیے آگ کا کپڑا کاٹا جائے گا، آگ سے کپڑے کٹنگ کر کے ان کے لیے تیار کیے جائیں گے، آگ کے کپڑے ان کو پہنا دیے جائیں گے، اسی کپڑے کو انہیں برابر وہاں پہ جہنم کے اندر پہننا پڑے گا۔ ابھی سردیوں کے بعد گرم موسم شروع ہونے والا ہے، ابھی اپریل کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ہم اور آپ دھوپ کی تپش کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، جبکہ موسم ابھی اپنے شباب پہ نہیں آیا ہے، موسم تو ابھی نارمل چل رہا ہے، لیکن اس گرمی کو بھی ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم وہ سارے اونی کپڑے نکال کر کے پیک کر کے رکھ چکے جو ٹھنڈیوں میں پہنا کرتے تھے، ہمیں اور آپ کو لا کر کے وہ اونی کپڑے دوپہر میں گرم موسم میں پہنایا جائے، اس کو پہننے کی ہمارے اندر طاقت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کپڑے میں گرمی اتنی زیادہ ہوا کرتی ہے، وہ ہیٹ اتنا زیادہ ہوا کرتی ہے کہ ہم اس کو پہننے کی اس گرمی کے موسم میں طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ ہم اور آپ اس دنیا میں جبکہ کھلی فضائیں، ٹھنڈ ہوائیں بھی چل رہی ہیں، پنکھا بھی چل رہا ہے، کولر بھی چالو ہے، اے سی کی ہوائیں ہمارے پاس آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کپڑوں کو ہم پہننا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ ذرا تصور تو کریں، وہ جہنم کے اندر بندہ ڈال دیا جائے گا جو مکمل آگ کی دلدل ہے، پوری کی پوری وہ آگ کی جگہ ہے،
وہاں پہ ڈالنے کے بعد اوپر سے اس آدمی کو آگ کا لباس پہنا دیا جائے گا، اسی لباس کو اس آدمی کو پہنایا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین آگے بیان فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین آگے جہنم میں عذاب کے بارے میں تذکرہ فرما رہا ہے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، جب جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے ان کے سروں کے اوپر سے گرم گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ دیکھو ایک تو ٹیمپریچر اتنا گرم ہے، اوپر سے آگ کا لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے، اب اوپر سے مصیبت یہ ہے کہ ان کے سر کے اوپر سے گرم اور کھولتا ہوا پانی بھی ڈالا جا رہا ہے، یہ ایک الگ سے ان کے سر پہ مصیبت ہوگی۔ ہم اور آپ ٹھنڈی کے موسم میں گرم پانی سے، گیزر سے پانی گرم کرنے کے بعد، گیس سے پانی گرم کرنے کے بعد یا لکڑی سے پانی گرم کرنے کے بعد نہایا کرتے تھے۔ پانی تھوڑا سا زیادہ اگر گرم ہو جایا کرتا ہے ہم اسے ٹھنڈے پانی میں ملا کر کے نہاتے ہیں، اس لیے کہ ہماری باڈی اس لائق ہی نہیں ہے کہ زیادہ گرم پانی کے ٹمپریچر کو برداشت کر سکے۔ ہم اس دنیا میں اپنے ہاتھوں سے آگ جلا کر کے پانی کو گرم کیا کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا بھی زیادہ گرم پانی ہو جائے ہاتھ سے اس کو چھونے کے بعد ہم اس کو ملا کر کے چیک کیا کرتے ہیں، جب اس کو اپنے جسم پہ ڈالنے کے قابل ہو جاتے ہیں تب اس کو اپنے جسم پہ ڈالا کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم سردیوں کے موسم میں گرم پانی سے نہایا کرتے تھے، لیکن آج یہ گرمیوں کا موسم آ چکا ہے، ہم گرمی کے موسم میں گرم پانی کا استعمال کرنا بند کر چکے ہیں۔ اگر آج ہمیں کوئی بندہ گرم پانی لا کر کے دیتا ہے جبکہ ہم اس کو اتنا ہی زیادہ گرم کر کے دیں جس پانی سے وہ بندہ ٹھنڈی میں نارمل عام طور پہ وہ نہا لیا کرتا تھا، اب وہ آدمی اس پانی سے بھی نہانے کی ہمت نہیں کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسم گرم آ چکا ہے، اب ٹیمپریچر بڑھ چکا ہے، اس آدمی کی باڈی اب اسے ہیٹ والے پانی کو، گرم پانی کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ وہاں تو جہنم میں انسان کی آرزو نہیں پوچھی جائے گی، تمہیں گرم پانی کی ضرورت ہے، تمہیں ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے، انسان سے اس کی پسند نہیں پوچھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین اس آدمی کے بارے میں بیان فرماتا ہے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اس آدمی کے سر کے اوپر سے گرم گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اچھا کتنی مصیبت ہوئی، ایک تو آگ کا لباس ہے، آگ کا کپڑا پہنایا گیا، اور دوسرے اوپر سے سر کے اوپر سے گرم گرم کھولتا ہوا پانی اس کے اوپر ڈالا جائے گا۔ جب یہ پانی ڈالا جائے گا اس انسان کی حالت کیا ہو رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے آگے اس کا تذکرہ کیا ہے، یُصْہَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے جب ان کے سروں کے اوپر سے جسم کے اوپر گرم گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، ان کے جسم کے اندر جتنے بھی چیزیں، والجلود، اور اسی طریقے سے ان کے جسم کی جلدیں، یہ کھال اور توچا جو ہے اسکن انسان کے پگھل جائیں گے، جسم کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں وہ سبھی کی سبھی چیزیں پگھل کر کے خراب ہو جائیں گی اور انسان کی جلد بھی پگھل جائے گی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اللہ بیان فرماتا ہے یہ تو آگ کی سزا ہے، یہ گرم گرم پانی ان کے سر کے اوپر سے ڈالا جائے گا، یہ عذاب اپنی جانب ایک طرف رکھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کو مارنے کے لیے فرشتوں کے حوالے ایسے ہتھوڑے کیے جائیں گے جو ہتھوڑے بالکل لوہے کے بنے، اتنے زیادہ مضبوط ہوں گے کہ اس مار کو انسان برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ لوہے کے ہتھوڑے سے انسان کو مارا جائے گا، جب یہ سزا انسان دیکھے گا نا تو برداشت نہیں کر پائے گا، اور اللہ کی قسم نہیں برداشت کر پائے گا۔ ایک معمولی سا آدمی، ایک کمزور آدمی اس عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت کیسے رکھتا ہے؟
وہ جہنمی آدمی وہاں سے نکل کر کے بھاگنا چاہے گا. اللہ رب العالمین آگے اس کا نقشہ بھی کھینچ رہا ہے. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم. اللہ بیان فرماتا ہے جب جہنمیوں کو آگ کا لباس پہنا دیا جائے گا, سر کے اوپر سے گرم گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا, لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جائے گا, سارے کے سارے جہنمی جہنم سے نکل کر کے بھاگنا چاہیں گے, نکل کر کے وہاں سے وہ واپس آنا چاہیں گے. جیسے وہ نکل کر کے آنا چاہیں گے, اعیدوا فیہا, انہیں اسی جہنم کے اندر دوبارہ لوٹا دیا جائے گا, انہیں جہنم کے اندر دوبارہ واپس بھیج دیا جائے گا. وذوقوا عذاب الحریق, اور کہہ دیا جائے گا کہ تم چکھو یہ آگ کا عذاب, تمہارے لیے یہی چیزیں تیار کر کے رکھی گئی ہے. اب اس آیت کریمہ کو اپنے سامنے رکھ کر کے ذرا ہم مسلمان واقعی اللہ کے لیے سوچنے کی کوشش کریں, کیا یہ عذاب اگر ہمیں ایک منٹ کے لیے نہیں بلکہ ایک سیکنڈ کے لیے دے دی جائے تو کیا اس آگ کی سزا کو ہم تیار ہیں برداشت کرنے کے لیے, یا ہم جو کمزور انسان ہیں کیا اس کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے. یہ کون سی آگ سے زیادہ گرم ہے؟ یہ لکڑی والی آگ, یا وہ گیس چولہے والی آگ, یا وہ مشینوں سے جلائی جانے والی آگ؟ ہمارے یہاں دنیا میں بھی تو آگ کی کئی زیادہ ورائٹی پائی جاتی ہے, کوئی آگ ہلکی ہے, کوئی اس سے تیز ہے, تو کوئی اس سے تیز ہے, تو کوئی اس سے زیادہ تیز ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ کون سی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ ہیٹ اور دنیا کی سب سے ہائی ٹیمپریچر والی جو آگ ہے اس سے وہ 70 گنا زیادہ ہیٹ ہے. میرے پیارے ساتھیوں, جب دنیا کی آگ کا یہ حال ہے, ایسی آگ ہے, اللہ کی قسم آپ دیکھتے ہیں ویڈیوز وغیرہ میں ایسے آگ تیار کی جاتی ہے مشینری کے ذریعے اور لائٹ کے ذریعے کہ اس پہ بڑے سے بڑے لوہے کو رکھا جاتا ہے, تانبے کو رکھا جاتا ہے, پیتل کو رکھا جاتا ہے, بڑی دھاتوں کو رکھ دیا جاتا ہے. چند سیکنڈ کے اندر وہ لوہا, وہ تانبا اور وہ تمام چیزیں پانی کی طرح پگھل کر اس پہ بہنا شروع کر دیا کرتے ہیں. یہ دنیا کی آگ کا جب حال ہے وہ سوچو اور تصور کرو کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین اسپیشل عذاب دینے کے لیے اس آگ کو تیار کر کے لائے گا تو کتنی زیادہ خطرناک ہوگی. کیا اس آگ کی ایک جھلک کو ہم اور آپ برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں رکھتے ہیں تو آؤ اپنے آپ کو اس جہنم سے بچانے کی فکر کی جائے. قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے مزید جہنمیوں کا تذکرہ کیا ہے. جہنم میں عذاب کیسے ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, کل قیامت کے دن جب نیکیاں اور انسان کی برائیوں کو ناپا جائے گا, تولا جائے گا, جس کے نام اعمال کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا, یعنی اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فی جہنم خالدون. اللہ بیان فرماتا ہے جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں رکھا ہوا ہے, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا ہے, یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات کو انہوں نے لوس میں رکھا ہے. یہ دنیا میں فائدہ نہیں اٹھا پائے. بہت سارے بندے دنیا میں نیکیاں کر کے اپنے نام اعمال کو بھر لیا کرتے تھے, لیکن یہ بندہ صرف انتظار میں رہا کرتا تھا کہ ابھی نہیں, میں بعد میں نیکیاں کر لوں گا. اللہ بیان فرماتا ہے ایسے لوگ فی جہنم خالدون, ایسے لوگ جہنم کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہیں. بہت سے لوگ جہنم سے نکالے بھی جائیں گے اور بہت سارے لوگ ہمیشہ کے لیے بھی رہیں گے. اب اللہ رب العالمین اس جہنم کے اندر عذاب کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ کس طریقے سے ان کو عذاب دیا جائے گا. تلفح وجوہہم النار, اللہ بیان فرماتا ہے
जहन्नम के अंदर जब उनको डाला जाएगा, आग उनके चेहरे को झुलसा करके रख देगी। वहुम फीहा कालिहून, और जहन्नम के अंदर उनकी शक्ल सूरत इंतहाई बदसूरत हो जाएगी, वो बहुत ही बदसूरत नजर आएंगे। मेरे प्यारे साथियों, सवाल ये पैदा होता है कि इंसान को जहन्नम के अंदर मुकम्मल तौर पर जलाया जाएगा, सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि सारा जिस्म जलाया जाएगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे चेहरे का तज़किरा खास तौर पे क्यों कर रहा है? इस वजह से कि इंसान की तमाम बॉडी में, सारे जिस्म के अंदर सबसे ज्यादा जो फजीलत हासिल होती है वो चेहरे से हासिल हुआ करती है। इसी चेहरे से इंसान की पहचान होती है, इसी चेहरे से इंसान का दुनिया में तारुफ हुआ करता है। यही चेहरा है जो इंसान के दरमियान बड़ा खूबसूरत बना फिरा करता था। इंसान को देख करके इंसान अश अश किया करते थे, हाय भरा करते थे कि ये कितना खूबसूरत नौजवान जा रहा है, ये कितनी खूबसूरत लड़की जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह बयान फरमा रहा है, तुम्हारे चेहरे को जब जहन्नम में आओगे आग झुलसा करके रख देगी, इतने बदसूरत हो जाओगे, इतने बदतरीन नजर आओगे कि कोई तुमको देखना तक गवारा नहीं करेगा। जब ये जहन्नम की सजा उनको दी जा रही होगी, जहन्नम की सजा को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो आरजू करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर उनकी आरजू का तज़किरा कर रहा है, रब्बना अखरिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून। वो जहन्नमी कहेंगे, ऐ हमारे रब, ऐ हमारे परवरदिगार, तू इस जहन्नम से हमें निजात दे दे, जहन्नम से हमको निकाल करके तू बाहर कर दे, यहाँ के अजाब को बर्दाश्त करने की हमारे अंदर ताकत नहीं है, हम इतने कमजोर हैं, हम दुनिया में छोटी सी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाया करते थे, हम यहाँ के अजाब को और यहाँ की सजा को बर्दाश्त कैसे करें। अखरिजना मिन्हा, ऐ हमारे परवरदिगार तू हमें निकाल करके बाहर कर दे यहाँ से। मेरे प्यारे साथियों, जब जहन्नमी आरजू करेंगे, जहन्नमी अल्लाह से बात करना चाहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा, कुरान में अल्लाह ने आज ही वो नक्शा खींच दिया है, क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून। अल्लाह बयान फरमाएगा, ऐ जहन्नमियों, ऐ मुजरिमों, तुम जहन्नम के अंदर पड़े रहना, तुम जलील हो करके, रुसवा हो करके जहन्नम के अंदर पड़े रहो, वला तुकल्लिमून, और तुम हमसे आज बात ना करो, आज मैं तुमसे बात नहीं करने वाला हूँ, आज मैं तुम्हारी बातों को सुनने के मूड में नहीं, मैं तुम्हारी बातों को नहीं सुनता। आज दुनिया में अल्लाह में बुला रहा है, आज दुनिया में अल्लाह हमसे बात करने को तैयार है, आज हमारे रब के पास वक्त है हमसे बात करने के लिए, लेकिन आज मुसलमान को अपने रब से बात करने के लिए वक्त नहीं। अल्लाह अपने बंदे को बुला रहा है, लेकिन आज इंसान को वक्त नहीं है। उठाओ सही मुस्लिम की हदीस, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यबसुतु यदहु बिल्लैलि लियतूब मुसीउन नहार। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन रात के वक्त अपने हाथ को फैला करके इंसान को बुला रहा होता है, ऐ मेरे बंदे, अगर तुझसे कोई गुनाह हो चुका है, तू दिन में अगर कोई गुनाह कर बैठा है, रात की तारीकी में तू मेरे पास आ जा, अपने गुनाहों की मुझसे माफी मांग ले, मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार हूँ। वयबसुतु यदहु बिल्लैलि लियतूब मुसीउन नहार वयबसुतु यदहु बिन्नहारि लियतूब मुसीउल लैल। और अल्लाह रब्बुल आलमीन दिन के वक्त भी अपने हाथ को फैला करके हमें और आपको माफी के लिए बुला रहा होता है। ऐ मेरे बंदे, अगर तूने कोई गुनाह कर लिया है, तुझसे कोई गुनाह हो चुका है, ऐ मेरे बंदे, आ तू रात के वक्त मुझसे माफी मांग ले। अगर रात में गुनाह कर लिया तो दिन के वक्त तू आ करके मुझसे माफी मांग ले। और अल्लाह ताला कब तक करता रहेगा? हत्ता ततलु अश-शम्सु मिन मग़रिबिहा, जब तक सूरज पश्चिम से नहीं निकल जाएगा, यानी जब तक क़यामत कायम नहीं हो जाएगी। अल्लाह ताला रोजाना अपने हाथ को फैलाता है, दिन में फैलाता है, रात का गुनहगार आकर के माफी मांग ले, रात में फैलाता है, दिन का गुनहगार आकर के माफी मांग ले। आज हमें वक्त नहीं है। कल जब लोग जहन्नम में जाएंगे, कहेंगे ऐ हमारे रब, हमें निकाल दे इस अजाब से, यहाँ की सजा हमसे झेली नहीं जाती है। अल्लाह फरमाएगा क़ाल अख़्सऊ
فخلؤوا فیہا، ذلیل ہو کر کے اسی جہنم کے اندر پڑے رہنا، ولا تکلمون، آج تم ہم سے بات نہیں کرنا، ہمارا رب اتنا ناراض ہوگا کہ جہنمیوں کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اور آئیے ایک اور جگہ سے آیت کریمہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں آگاہ کر رہا ہے، جہنم کا بنانے والا کہہ رہا ہے کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو۔ ذرا تصور کرو کہ وہ جہنم کتنی خطرناک ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اس آگ سے بچانے کی فکر کرو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کے آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہاں پہ انسان کو جلا کر کے آگ تیار کی جائے گی اور وہاں پہ پتھر کو جلا کر کے آگ تیار کی جائے گی۔ اچھا، ایک تو یہ چیز ہے کہ انسان کو اور پتھر کو جلا کے آگ تیار کی جائے گی۔ دوسری مصیبت اللہ رب العالمین جہنم کے سلسلے میں جو ایک صفت خاص طور پہ بیان کر رہا ہے وہ واقعی غور کرنے کا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس سے ڈرنا بھی چاہیے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اللہ بیان فرماتا ہے جہنم میں سزا دینے کے لیے ہم نے ایسے فرشتے مقرر کر کے رکھے ہیں جو نہایت ہی زیادہ طاقتور ہوں گے اور وہ نہایت ہی بالکل سخت دل ہوں گے، ان کے دل میں رحم و کرم نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اچھا ایک چیز آپ بتائیں، دنیا میں اگر کسی بڑے مجرم کو کوئی بڑا اگر اس کا جرم ہے اور اس کو اگر سزا دینا ہوتا ہے تو اس آدمی کو کس کے حوالے کیا جاتا ہے؟ آپ کا سیدھا جواب ہونا چاہیے کہ اس آدمی کو کسی بڑے جلاد کے حوالے کیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی عام آدمی کو اس کی سزا کے لیے کیوں نہیں لگا دیا گیا؟ جلاد کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے اندر دو باتیں پائی جاتی ہیں، ایک تو طاقتور ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی جلاد ہو اور بالکل مریل ٹائپ کا ہو کہ اس کی باڈی میں طاقت ہی نہ ہو؟ کوئی دنیا میں ایسا جلاد نہیں رکھتا ہے۔ جلاد کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ طاقتور ہونا چاہیے، انسان اپنے آپ کو اس سے چھڑا کر نکل نہیں سکتا ہے، اور دوسری چیز وہ سخت دل ہوتا ہے۔ ہم جیسے لوگوں کو اگر کسی کی گردن مارنے کے لیے، کسی کی پھانسی کے لیے اگر مکلف کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ اس کو تمہیں سزا دینا ہے، ہم نہیں دے پائیں گے کیونکہ ہمیں اس کی عادت نہیں ہے۔ آپ نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ کا دل نرم پڑ جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب وہ چلائے گا، چیخے گا، آپ کے دل میں رحم آ سکتا ہے اس آدمی کے خلاف، لہٰذا جلاد کو متعین کیا جاتا ہے۔ اسپیشل سزا دینے والے بندوں کو باقاعدہ تنخواہ پہ رکھا جاتا ہے، سیلری ان کی متعین ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ طاقتور ہوتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ سخت دل ہوا کرتے ہیں۔ اسی بات کا تذکرہ اللہ رب العالمین قرآن میں کر رہا ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہ فرشتے جو جہنم کے اوپر ہم نے متعین کر کے رکھے ہیں وہ بہت ہی زیادہ سخت دل ہیں۔ تم چیخو گے، چلاؤ گے، کتنا بھی زیادہ تم منت سماجت کرو گے، وہ تم کو چھوڑنے والے نہیں، اور وہ اتنے زیادہ طاقتور ہیں۔ اے میرے بندو، تم ان کے سامنے اتنا زیادہ کمزور ہو کہ ان سے تم چھڑا کر کے بھاگ بھی نہیں سکتے ہو۔ یہ دو صفت ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ بیان فرما رہا ہے اے میرے بندو، ان فرشتوں کی خوبی یہ ہوگی وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ دنیا میں کبھی کبھی کسی انسان کے اوپر مقدمہ ہو جاتا ہے، عدالت کے اندر فیصلہ بھی ہو جایا کرتا ہے، جرم ثابت ہو جایا کرتا ہے، جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ اعلان کر دیا جاتا ہے اس آدمی کو جیل کی سزا ہوگی، وہ بھی بامشقت، یعنی بالکل مشقت والی، پریشانی والی سزا اس آدمی کو دی جائے گی جیل کے اندر۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ وہ بندہ پاورفل ہے، وہ بندہ دنیا میں پہنچا ہوا ہے، اس کے پاس شہرت ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس سورس ہے، وہ بندہ جیلر کو خرید لیتا ہے، وہ بندہ بڑے بڑے پولیس ادھیکاری کو خرید لیتا ہے، اس کے اوپر ایک ڈنڈا نہیں پڑنے پاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آدمی پہنچ والا ہے، اس آدمی کا سورس اتنا زیادہ ہے، وہ آدمی اتنا دولت مند ہے کہ اس آدمی کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو، یہ دنیا کی سزا ہے، یہ دنیا کی عدالت ہے، یہ دنیا
دنیا کے داروغے ہیں، یہ دنیا کے سزا دینے والے لوگ ہیں۔ اللہ بیان فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، کل قیامت کے دن جب جہنم کے اندر اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم کر دے گا اسے سزا دینا ہے، فوراً سزا دینا شروع کر دیں گے، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کریں گے، سوچیں گے نہیں کہ دنیا میں تیری وقات کیا تھی، دنیا میں تیرا سورس کیا تھا، دنیا میں تو بڑا پاورفل تھا، دنیا میں تیرے ایک آرڈر سے پورا کا پورا گاؤں کھڑا ہو جایا کرتا تھا، پورا ضلع، پورا اسٹیٹ، پورا ملک تمہارے ایک حکم سے رک جایا کرتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیو، اس آدمی کو وہاں پہ ایسی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، اس آدمی کو فرشتے ایسی سزا دیں گے جیسا اللہ رب العالمین آرڈر کر دے گا۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ بیان فرماتا ہے کہ جس کام کا ان کا رب انہیں آرڈر کر دے گا فوراً اس کام کو کر گزریں گے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر آپ تصور کریں اور سوچیں کہ اللہ ہم ایمان والوں کو بلا رہا ہے، اے ایمان والوں بچا لو اس جہنم سے۔ اب اگر کوئی بندہ ہے جو اپنے آپ کو اس سے بچانے کی فکر نہیں کر رہا ہے اور ایسا عمل کر رہا ہے جو اس کو جہنم کے اندر لے کر کے گیا، وہ کل قیامت کے دن جب رب سے بات کرنا چاہے گا اللہ فرمائے گا خبردار خبردار، آج تم اس سے بات نہیں کرنا، دنیا میں ہم تجھے بتا چکے تھے کہ تو اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے، لیکن تو نے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ اللہ کہہ رہا اپنی اولاد کو بھی بچا لو۔ آج ہم لوگ اپنی اولاد کے بارے میں صرف دنیاوی تعلیم کی فکر مند ہیں، ہمارا بیٹا دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے، ہمارا بیٹا دنیا کے کسی بڑے سے بڑے عہدے پہ چلا جائے، ہمارا بیٹا بڑے سے بڑے کاروبار میں لگ جائے، بزنس میں لگ جائے، اچھے سے اچھے مکانات بنا لے، اس کا فیوچر صحیح ہو جائے، ہمیں صرف اس کی فکر ہوا کرتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس جہنم کے آگ سے بچانے کے لیے تلقین کر رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اچھا، ایک سمپل سا سوال آپ سے کر لیتا ہوں۔ بغل میں ایک کوئی گھر ہو اور اس گھر کے اندر آگ لگ جائے، وہ بھی کافی بھیانک آگ لگے، کافی خطرناک آگ لگ جائے، ایک چھوٹا سا دودھ پیتا ہوا بچہ اس گھر کے اندر نکل جائے، پڑا رہ جائے اور گھر کے سبھی لوگ وہاں سے نکل کر کے باہر آ جائیں، سب باہر آئیں اور پتا چلے کہ وہ دودھ پیتا چھوٹا سا معصوم سا بچہ گھر کے اندر رہ گیا، اس کو کسی نے نہیں نکالا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتانا، جو اس کے باپ اور اس کے ماں ہیں، کیا یہ گوارا کریں گے کہ گھر جل رہا ہے، ان کا معصوم بچہ گھر میں آگ کے ساتھ جل کر کے راکھ ہو جائے؟ ہرگز نہیں۔ وہ اپنی جان پہ کھیل کر کے، وہ باپ وہ ماں اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر کے آگ تھوڑا سا ان کو جھلسا دے چلے گا، لیکن اپنے بچے کو آگ سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تقاضا ہے انسان کے باپ ہونے کا، یہ تقاضا ہے انسان کی ماں ہونے کا۔ تو آج ہم اور آپ، جب اللہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ بچاؤ اپنے ان اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، کس سے بچانا ہے؟ دنیا کی آگ ہو سکتا ہے لگ جائے، ہو سکتا ہے جہاں آپ کا بچہ ہو وہاں آگ نہ پہنچی ہو، یہ سارے امکانات ہیں، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں آپ اس کو نکال کے باہر کر سکتے ہیں، اسے کچھ بھی تکلیف نہ پہنچے، یہ ممکن ہے۔ لیکن اگر آپ کی اولاد کل قیامت کے دن اگر جہنم میں ان کے بارے میں جانے کا فیصلہ ہو چکا تو یہاں اس کا امکان ختم ہو چکا ہے کہ اب وہ وہاں پہ سیف رہیں گے، اب وہاں پہ آگ ان کو جلائے گی نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ فرق ہے دنیا کی آگ میں اور آخرت کی آگ میں۔ جب ہمارا رب اتنے کھلے الفاظ میں ہم سے کہہ رہا ہے کہ اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، تو ہم کتنا بچا رہے ہیں، ہم کتنا اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم کو لے کر کے، اپنے بچے کی آخرت کو لے کر کے۔ اس سلسلے میں ہم تمام مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے، جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ اچانک سے ایک آواز لگائی جائے گی، اے جنتیوں اے جہنمیوں۔ جب اس آواز کو جنتی بھی سنیں گے جہنمی بھی سنیں گے۔ جنتی جنت کے اندر جا چکے، وہاں کی نعمتوں کو دیکھ چکے، بالکل خوشی کے مارے ان کا عالم یہ ہے کہ خوشی سے جھوم رہے ہیں، کیونکہ جنت کی بڑی بڑی نعمتیں جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا وہ تمام نعمتیں ان کے سامنے موجود ہیں۔ جب آواز لگائی جائے گی اے جنتیوں، اس آواز کو سننے کے بعد وہ ٹینشن میں آ جائیں گے، وہ ڈر جائیں گے، بالکل ٹینشن میں آ کر کے وہ پیچھے مڑ کر کے دیکھنا چالو کریں گے کہ یہ ہمیں کون بلا رہا ہے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب جنتی جنت کے اندر جا چکے ہیں تو اس آواز کو سننے کے بعد، اس پکار کو سننے کے بعد وہ مایوس کیوں ہو گئے، وہ ٹینشن میں کیوں پڑ گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جنت میں جا چکے ہیں، ان کا گمان ہے کہ مجھے ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے۔ وہ جب پکار کو سنیں گے ڈر جائیں گے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جتنی دیر کے لیے جنت میں ڈالنا چاہتا تھا وہ مدت پوری ہو چکی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اب ہم کو جنت سے نکلنے کے لیے کہا جائے گا؟ ٹینشن میں آ جائیں گے۔ اور بھائی انصاف یہی ہے، ہماری اور آپ کی عبادت کتنے سال کی ہے؟ 20 سال، 30 سال، 50 سے 60 سال کی ہماری نماز، ہمارے روزے، ہمارے صدقہ خیرات، ہماری یہ چند نیکیاں، یہ لمیٹڈ نیکی ہے، چند سال کی نیکی ہے، اور اس کی وجہ سے انصاف تو یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اتنے ہی دن تک کے لیے جنت میں داخل کرے جتنا ہم نے نیکی کیا ہے۔ تو بیچارے وہی تو سوچ کے ڈر جائیں گے، لیکن اللہ کا احسان ہوگا، اس کا فضل ہوگا کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے لمیٹڈ نیکی کی وجہ سے ان لمیٹڈ جنت دے دے گا، تھوڑی سی نیکی کی وجہ سے، چند دنوں، چند مہینوں، چند سال کی نیکی کی وجہ سے ہمیشگی کی جنت دیتا ہے۔ یہ اللہ کا انصاف نہیں ہے، یہ اللہ کا عدل نہیں ہے، بلکہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے۔ فضل کیا ہے اور عدل کیا ہے؟ آئیے اس کو ذرا دیکھ لیں۔ آپ اپنے یہاں 2 مزدور کو کام پہ رکھیں، دونوں سے وعدہ کریں کہ صبح 9 بجے سے لے کر کے 5 شام بجے تک تمہیں کام کرنا ہے۔ آپ نے دونوں سے وعدہ کر لیا کہ شام ہونے کے بعد تم دونوں کو 500 روپیہ دیا جائے گا۔ اب انصاف اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جب شام ہو جائے 500 اس کو دے دے، 500 اس کو دے دے، وہ دونوں اپنے گھر پہ چلے جائیں۔ لیکن جب شام ہو جائے، شام ہونے کے بعد ایک آدمی کو آپ نے 500 دیا، یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے، لیکن دوسرے آدمی کو آپ نے 1000 روپیہ دے دیا، اب یہ احسان ہے، یہ فضل ہے، یعنی جتنا بننا ہے اس سے زیادہ دینا، جتنا حق بنتا ہے اس کا اس سے زیادہ دینا، یہ جو ہے فضل ہے، یہ احسان ہے۔ تو اللہ کا یہی معاملہ ہوگا، ہماری تھوڑی سی نیکیوں کی وجہ سے اگر اللہ اتنے ہی دن کے لیے جنت دے جتنا ہم نے کیا ہے تو یہ انصاف تھا اور یہ عدل تھا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ جو ہم نے تھوڑا سا کیا ہے تو تھوڑی سی نعمت اللہ تعالیٰ دے دیتا، اتنی ساری نعمتیں دے رہا ہے، یہ اپنے آپ میں خود ایک فضل ہے اور اس کا جو ہے احسان ہے۔ لیکن بہرحال اللہ رب العالمین اگر ہم کو اتنے ہی دن کے لیے دے دے تو یہ انصاف ہو چکا تھا۔ میرے پیارے ساتھیو، وہاں اللہ صرف انصاف نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین احسان کرے گا، فضل کرے گا، بندے کی تھوڑی سی نیکی کی وجہ سے اس آدمی کو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کرے گا۔ اب یہ جنتی اسی بات کو تو سن کر کے ٹینشن میں آئیں گے، یہ کون ہم کو پکار رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہمیں جنت سے نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جہنمیوں کو بھی پکارا جائے گا، یا اہل النار، اے جہنمیوں۔ جہنمی جہنم کے آگ کو دیکھ چکے ہیں، وہاں کی سزا کو دیکھ رہے ہیں۔ جب اس پکار کو وہ سنیں گے، مارے ٹینشن کے پیچھے مڑ کر، مارے خوشی کے وہ پیچھے مڑ کر کے دیکھیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جہنمی اس پکار کو سننے کے بعد خوش کیوں ہو جائیں گے جبکہ وہ تو جہنم کے اندر جا چکے ہیں؟ اس کا جواب یہ، جب انہیں پکارا جائے گا وہ جہنم کے آگ کی سزا پا رہے ہیں، وہ وہاں تکلیف میں مبتلا ہیں، جب اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کو پکارا جائے گا وہ اس امید میں پیچھے دیکھیں گے، خوش ہو جائیں گے، شاید ہمارے رب کو ہماری چیخ و پکار کی وجہ سے، ہماری سزا کی وجہ سے، ہمارے عذاب کو دیکھ کر شاید ہمارے رب کو ترس آ چکا ہے، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اب جہنم سے نکلنے کا آرڈر کر دے۔ مارے خوشی کے پیچھے مڑ کر کے دیکھیں گے، جنتی بھی آ جائیں گے، جہنمی بھی آ جائیں گے۔ جنتی اور جہنمیوں کے بیچ میں ایک دیوار ہوگی، اسی دیوار کے اوپر لا کر کے موت کو لٹا دیا جائے گا۔ جنتیوں سے بھی سوال کر لیا جائے گا اور جہنمیوں سے بھی سوال کیا جائے گا، کیا تم پہچانتے ہو یہ کون سی چیز ہے جو تمہارے سامنے لٹا دی گئی ہے؟
जन्नती भी जवाब देंगे, जहन्नमी जवाब देंगे। हदीस के अल्फाज है, नअम क़द अरफ़नाहु वल मौतुल्लज़ी वुक्किल बिना फ़िद दुनिया। हाँ, हम इसे पहचानते हैं, हम तो इसे जानते हैं, ये वही मौत है जो दुनिया में हमारे पास आया करती थी। हम इसको अच्छे से जानते हैं। अब उसके बाद फिर उसी मौत को लेटाने के बाद उसी दीवार पे जन्नतियों के सामने और जहन्नमियों के सामने उस मौत को भी ज़िबा कर दिया जाएगा, उस मौत को भी मौत आ जाएगी। उसके बाद ये कह दिया जाएगा, या अहलल जन्ना खुलूदुन ला मौता, ऐ जन्नतियों तुम जाओ, हमेशा के लिए जन्नत में रहना। मौत को भी मौत आ चुकी है, मौत को भी ज़िबा कर दिया जा चुका है, अब तुम्हें कभी भी मौत नहीं आएगी। खुलूदुन ला मौता, जाओ तुम जन्नत में हमेशा के लिए रहना है तुम्हें। वया अहलन नारे, और ऐ जहन्नमियों खुलूदुन ला मौता, ये नहीं सोचना तुम्हारी सजा की वजह से, तुम्हारी तकलीफ की वजह से मुझे तुम पे तरस आ चुका है, मैं तुम पे रहम नहीं खाया हूँ, बल्कि जाओ तुम जहन्नम के अंदर हमेशा के लिए रहना। ला मौता, वहां तुम्हें भी कभी मौत नहीं आएगी। और दूसरी तिर्मिज़ी की हदीस ये बताती है, जब इस खबर को जन्नती सुन लेंगे, हमेशा के लिए हमें जन्नत के अंदर रहना है, अब जन्नत में कभी मौत नहीं आएगी, जन्नत से कभी निकाला नहीं जाएगा। अगर मारे खुशी के वहां पे मरना मुमकिन होता तो जन्नती मारे खुशी के मर गए होते। और इस खबर को सुनने के बाद अगर जहन्नमियों के लिए मारे टेंशन के, मारे गम के अगर मरना मुमकिन होता तो मारे टेंशन के उनकी मौत आ जाती, क्योंकि हमेशा के लिए उनको जहन्नम के अंदर रहना है। अभी तो ये सोच रहे थे शायद हमारा रब हमें जहन्नम से निकलने के लिए बुला रहा है, लेकिन जब ऐलान कर दिया जाएगा खुलूदुन ला मौता, तुम्हें कभी भी जहन्नम से निकाला नहीं जाएगा, हमेशा के लिए तुम्हें उसमें रहना है। अच्छा, एक और चीज बताएं, अगर कोई बंदा सच्चा मुसलमान है, अगर वो हकीकत में तौहीद वाला है, तो उस आदमी को जहन्नम में अगर वो जा भी चुका है तो जहन्नम में सजा पाने के बाद उसको निकाला भी जाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने काफिरों की एक आरज़ू का तस्करा किया है, लौ कानू मुस्लिमीन, काफिर जहन्नम में कहेंगे काश कि वो मुसलमान होते। बहुत सारे अहले तौहीद जो दुनिया में बहुत ज़्यादा गुनाह का काम किया करते हैं, उनके गुनाहों की वजह से उन्हें भी जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, उन्हें भी जहन्नम के अंदर सजा दी जाएगी। जब वो जहन्नम के अजाब को झेल रहे होंगे तो जो काफिर होंगे, जो मुशरिक होंगे, वो इन तौहीद वालों का मजाक उड़ाया करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें तुम्हारे तौहीद ने क्या फ़ायदा पहुँचाया है, हम भी जहन्नम के अंदर आए हैं और तुम भी जहन्नम के अंदर आए हो, तो भला ये बताओ तुम्हें तुम्हारी तौहीद ने क्या फ़ायदा पहुँचाया है। जब उनकी इस बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनेगा, उन लोगों को उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम से निकाल करके, जहन्नम के अंदर जो वो जल रहे थे तौहीद वाले, जहन्नम के अंदर पड़े थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तौहीद की वजह से उनको जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल कर देगा। जब इस चीज को वहां के काफिर और मुशरिक देखेंगे, वो आरज़ू करेंगे, लौ कानू मुस्लिमीन, काश कि हम भी मोमिन होते, काश हम भी दुनिया में इस्लाम कबूल कर लिए होते तो हमें भी जहन्नम से निकाल दिया गया होता। ये जहन्नम में रहने वाले कौन होंगे? जो दुनिया के अंदर तौहीद परस्त नहीं होंगे, जिनके अंदर शिर्क पाई जाए होगी, जिनके अंदर कुफ्र पाया गया होगा, वो लोग हमेशा के लिए जहन्नम के अंदर पड़े होंगे। इसी वजह से कहा जाता है कि इंसान कुछ भी कर ले, लेकिन दुनिया में अपनी तौहीद की हिफाजत करना उस इंसान की जिम्मेदारी है। कितना मिनट? कुरान मजीद में एक और जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत और जहन्नम के सिलसिले में बहुत बेहतरीन बात की है। फरमाया अल्लाह ने, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, ऐ लोगो तुम दुनिया के अंदर जो कुछ काम करते हो, तुम अगर थोड़ा सा भी ज़र्रा बराबर भी दुनिया के अंदर अगर तुम कुछ नेकी का काम किया करते हो, अगर तुम दुनिया के अंदर थोड़ा सा भी अगर बुराई का काम किया करते हो, तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, तुम्हें कल क़यामत के दिन अपने अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा।
فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو بندہ کل قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا جائے اور وہ جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، فقد فاز، تو وہ آدمی پھر کامیاب ہو چکا ہے۔ آج ہمارے یہاں کامیابی کا معیار الگ الگ ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے جو جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، کامیاب وہ آدمی ہے، کامیاب وہ نہیں جس کو ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ ایک آخری حدیث پیش کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آئیے صحیح مسلم کی ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں جس میں اللہ نے جنت اور جہنم دونوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں یؤتا بانعم اہل الدنیا، کل قیامت کے دن ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ نعمت کی زندگی گزارا کرتا تھا۔ دنیا میں اس کے پاس سب سے زیادہ نعمت، سب سے زیادہ عیش و آرام کرنے والا آدمی، وہ آدمی لایا جائے گا، لیکن وہ جہنمی آدمی ہے، وہ اللہ کا انکار کرنے والا بندہ ہے۔ ابھی اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہے، لیکن ابھی ہمیشہ ڈالنے سے پہلے اس آدمی کو تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ سَبْغَةً، اس آدمی کو جہنم کے اندر ایک ڈبکی دی جائے گی، صرف جہنم کی جھلک دکھا دی جائے گی، جہنم میں زیادہ جلایا نہیں جائے گا، ڈال کر کے اس کو فوراً نکال لیا جائے گا اور اس سے سوال کر لیا جائے گا۔ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ، اس آدمی سے پوچھا جائے گا هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ، اے میرے بندے یہ بتا کیا دنیا میں تیرے پاس کبھی کوئی بھلائی آئی تھی یا نہیں، دنیا میں تیرے پاس کبھی کوئی نعمت آئی تھی یا نہیں، بتا تیرا کیا کہنا ہے۔ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّي، وہ کہے گا میرے پروردگار میں نے تھوڑی دیر کے لیے جہنم دیکھ لی ہے، تھوڑی دیر کے لیے تو نے مجھے جہنم کیا دکھا دیا ہے، میں تو بھول گیا ہوں کہ دنیا میں میں نے کبھی کوئی آرام کی چیز دیکھی ہو۔ آپ تصور کریں ابھی صرف ایک جھلک اس نے جہنم کی دیکھی ہے اور کیا کہہ رہا ہے، میں نے آج تک اپنی پوری زندگی میں اے اللہ تیری ذات کی قسم کھا کے میں کہہ سکتا ہوں کبھی دنیا میں نے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی بھلائی نہیں دیکھا ہے، میں نے کبھی کوئی دنیا میں کوئی آرام نہیں دیکھا ہے۔ یہ جہنم کی ایک ہلکی سی جھلک کا جب عالم ہے، دنیا میں اس کو جو آدمی عیش و آرام کی زندگی دی گئی تھی، جہنم دیکھنے کے بعد صرف وہ دنیا کی ساری آسائش بھول چکا ہے۔ آپ تصور کریں اگر کسی بندے کو کئی سال کے لیے، 1000 سال کے لیے، کسی کو ہمیشہ کے لیے اگر جہنم میں ڈال دیا جائے تو وہاں کی اس سزا کو کیا انسان، یہ کمزور انسان برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ بس یہی بات ہمیں اور آپ کو سمجھ کر اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والے اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جہنمیوں والے اعمال سے بچائے اور ایسے اعمال کہ اللہ رب العالمین توفیق دے جو اعمال ہمیں اور آپ سب لوگوں کو جنت کے اندر لے کر کے جانے والے ہیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔